اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی۔ مخاطبین اہل مکہ تھے اور پھر کہیں کہیں تذکرہ یہود و نصارہ کا بھی ہوا ہے۔ فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تفریق کر دی دین میں، وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اور وہ گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ یعنی جن لوگوں نے، دین تو ایک تھا، اللہ کا فرمان تو ایک ہی ہے، اور پھر اس فرمان کو پورا لینے کی بجائے لوگوں نے، کچھ نے ایک حصہ لیا تو کچھ نے دوسرا حصہ لے لیا۔ اس طرح وہ ایک گروہ بن گیا، ایک دوسرا گروہ بن گیا، ایک اور گروہ بن گیا، اور ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کے دین کو مکمل دین سمجھ لیا۔ تو گویا اللہ کے فرمان کو اور اس کے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ اب اللہ کے فرمان کو یا دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر چکے ہیں، یہ آپ کے ساتھی نہیں، یا پھر آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ سوال یہ ہے کہ لوگ دین کے ٹکڑے کرتے کیوں ہیں؟ اب اس آیت کو نازل ہوئے تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں، اور جب یہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت اشارہ تھا تورات اور انجیل کے ماننے والوں کی طرف، کہ وہ لوگ یعنی یہود و نصارہ اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر چکے تھے اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ظاہر مسلمان تو اس وقت اتنی تعداد میں نہیں تھے، اور تھے بھی یونائٹڈ، ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے۔ لیکن آج 1450 سال دیکھیں، اب وہی حال اسلام کا بھی ہے۔ مسلمانوں نے اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ کوئی ایک آیت کو لے کر اس کے اوپر پورا دین قائم کر چکا ہے، اور کوئی دوسری آیت کو لے کر اس کے اوپر پورا دین قائم کر چکا ہے۔ یعنی پورا جو فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن، یا اللہ کا جو پورا نظام ہے یعنی قرآن، اس پورے کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی بجائے اکثریت فرقوں میں، مسلکوں میں یہی ہے کہ وہ قرآن کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہیں، اور اسی کو ہی بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور اسی کو ہی سپورٹ کرنے میں حدیثیں اور فقہ وغیرہ تلاش کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن سارے کا سارا اللہ کا ہی فرمان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص حصہ جو ہے وہ اللہ کا ہو تو باقی نہ ہو، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ سارا اللہ کا ہی فرمان ہے، اور سارے کی اہمیت برابر ہے، اور سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قرآن پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کو بحیثیت مسلمان پورا لینا چاہیے اور پورے کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ لوگ جو دین کو ٹکڑے کر لیتے ہیں، ان میں سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ مال کی محبت اور عہدے اور حکومت کی جو لالچ ہوتی ہے، وہ ان کو دین اپنی مرضی کے مطابق موڑنے پر تیار کرتا ہے۔ شیطان اکساتا ہے کہ یہ جو کچھ تم کیے جا رہے ہو یہ عین اسلام ہے، اور تم اسی کے اوپر آگے بڑھتے جاؤ۔ تو ان کو اپنی مال دولت کٹھی کرنی ہوتی ہے، یا اپنا نام بڑا کرنا ہوتا ہے، یا حکومت کا حصول ہوتا ہے اور اس کا حصہ دار بننا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ دین کے اتنے حصے کو لے کے چلتے ہیں۔ جیسے کہ آج پاکستان میں تقریباً ساری مذہبی جماعتیں اس کی پیروکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 میں، جہاں پہ یہ حکم فرمایا کہ تم لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو مومنوں کو خطاب کیا کہ جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور ایسے ہی لوگ جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں۔
تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، یعنی اپنے اپنے مختلف انہوں نے گروہ بنا لیے، اپنے مخصوص نام رکھ لیے، مخصوص طریقہ کار اپنا لیا۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں تھا کہ صحیح راستہ کیا ہے، صحیح راستہ پتہ ہے۔ آپ پاکستان کے اندر اور دنیا میں جتنے بھی مسالک ہیں مسلمانوں کے اندر، آپ کسی بھی مسلک میں گھس کر دیکھیں تو وہ اپنی خرابیاں بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ خرابی ہے، ہمیں یہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ کہیں گے یہ اپنے مسلک سے ہٹ گیا ہے، یا یہ پھر گیا ہے، اور یہ فلاں ہو گیا اور فلاں۔ یعنی اس وجہ جو قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ سب جتنے بھی مسلک کے لوگ ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن ڈھٹائی، ضد اور انا کی وجہ سے وہ اپنے اپنے مسلک پہ اڑے ہوئے ہیں اور دوسرے مسلک کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے قیامت والے دن۔ پھر ایک اور جگہ بھی اللہ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی 103 نمبر، کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یعنی یہ تفرقے میں نہ پڑنے کی جو سب سے بنیادی چیز ہے جو تمہیں بچائے گی وہ اللہ کی رسی ہے، اور اللہ کی رسی ظاہر ہے یہ قرآن ہے، اور اس کو مضبوطی سے پکڑنے سے پوری مسلم امہ کا اتحاد ہو سکتا ہے۔ اختلاف رائے باقی چیزوں میں ہو سکتا ہے لیکن قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔